قانون کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات میاں جاوید لطیف صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. میاں جاوید لطیف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی قابل عزت قابل احترام صحافی بھائیوں اور خاص طور پر جو اسٹیج پر بیٹھے اور سامنے بیٹھے میرے وہ بھائی جو آئین قانون اور حق گوئی کی آواز کو تحفظ دیتے ہیں تاکہ یہ آواز اٹھتی رہے، ان جگہوں پر پہنچتی رہے جو حق گوئی کو دبانا چاہتے ہیں. تو میں افضل بٹ صاحب، ناصر زیدی صاحب اور باقی عہدیداران کو اس بات پر سلام پیش کرنے آیا ہوں کہ یہ میڈیا کی آزادی کا مسئلہ نہیں ہے. صحیح بات کی ناصر زیدی صاحب نے کہ بات تو سیدھی سی ہے کہ آئین قانون کی بالادستی کی وہی بات کر سکے گا اور تب کر سکے گا اگر میڈیا پر پابندیاں نہیں ہوں گی، اور اگر میڈیا پر پابندیاں ہوں گی تو اس کا انجام ہم 73 سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں. تو میں اپنی بات کے آغاز سے پہلے جو میں کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کے مالکان ہیں، جو خود کو پاکستان کے وارث سمجھتے ہیں، ہم تو بالکل چھوٹے درجے کے پاکستانی ہیں، مگر ہم ہیں پاکستانی. اور پاکستانی ہونے کے ناطے ہم آج یہاں بیٹھے ہیں اس لیے کہ ہمیں فکر ہے کہ اگر ہر چیز کو کنٹرول کرتے جاؤ گے، جمہوریت کنٹرول چاہو گے، احتساب کنٹرول چاہو گے، انتخابات کنٹرول چاہو گے، یہاں تک کہ نتائج کنٹرول چاہو گے، اور پھر اس کے بعد حکومت کنٹرول چاہو گے، تو پھر آپ نے 73 سالوں میں کئی ایسے واقعات دیکھے ہیں. اور سب سے بڑا حادثہ مشرقی پاکستان کا 23 سال بعد ہی ہو گیا تھا پاکستان کے بنے. کیا ہم اس سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ہم اس لیے آج یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ سے کنٹرول دہشت گردی نہیں ہو سکتی، آپ سے اونچی اڑان ڈالر کی کنٹرول نہیں ہو سکتی، گرتے ہوئے پیسے کی قدر جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو سکتی، مگر آپ آواز کو دبانا اس لیے چاہتے ہیں کہ اگر طاقتور سے کوئی غلطی ہوتی ہے اس کی نشاندہی کرنا غداری کے زمرے میں آتا ہے. اگر طاقتور اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کرے، اس پاور کو مس یوز نہ کرے، تو کبھی میڈیا کے لوگ اسے تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے. اور اگر میں آئین قانون کے مطابق حکومت میں ہوں تو آئین قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کر رہا ہوں، تو مجھے کس چیز کا فکر ہے؟ مجھے کیوں خطرہ ہے میڈیا سے یا آئین قانون کی بالادستی کی جو جنگ لڑنے والے ہیں ان سے؟ میں ایک عرض کرتا ہوں کہ کچھ دن پہلے ایک میٹنگ میں، یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو میٹنگ تھی، اس میں سیکرٹری اطلاعات جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو جس کمیٹی میں بلایا گیا تھا میٹنگ میں، اس کمیٹی کو تو اس میں جو بریفنگ آپ کو دینا تھی اس بل کے حوالے سے، تو اس کا مسودہ ہمارے پاس موجود ہے. تو کمیٹی کے ممبران نے کہا کہ وہ کم از کم وہ مسودہ ہی ہمیں دے دیں
اگر بل کی کوئی آپ ریٹن شیپ میں اس کو نہیں لے کر آئے تو وہ دے دیں کم از کم. انہوں نے وعدہ کیا. اور اگلی میٹنگ پہ جب سیکرٹری صاحبہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا چھوٹے وزیر اور بڑے وزیر کی طرف, اور انہوں نے کہا کہ وہ مسودہ بھی تحریر نہیں کیا گیا تھا, زبانی آپ کو بریف کرنا تھا. کہیں سے خبر آتی ہے کہ وزارت قانون میں وہ مسودہ تیار ہو رہا ہے. اور اس کے بعد آج جو میں کہنا چاہتا ہوں اور ان اختیار رکھنے والے لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, طاقتوروں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ مسودہ یا یہ قانون جو بنانا چاہ رہے ہیں اسے اس طرح اور یہ بنانے کی ضرورت کیوں ہے. اگر آپ اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنے لوگوں پر ہی پابندیاں لگا کر کون سے نتائج لینا چاہتے ہیں جو ملکی مفاد میں ہیں اور میڈیا کی آزادی سے وہ حاصل نہیں ہو سکتے. اگر فیک نیوز کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو فیک نیوز نہ میرا مسئلہ ہے نہ آپ کا مسئلہ ہے. یہ فیک نیوز تو مسئلہ ان کا ہے جو پاور میں ہے. یہ فیک نیوز تو مسئلہ ان کا ہے جو اس سے کوئی فائدہ لیتے ہیں, اور 73 سالوں میں ایسا ہوتا ہے. آپ خود پہ کنٹرول پہلے کریں اور پھر آپ قائد اعظم کی تصویر رکھ کے سامنے آئین شکنی کرنے کے بعد قائد اعظم کے فرمودات ہی ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں. اور اگر آئین بنانے والے, آئین کا تحفظ کرنے والے تختہ دار پر ہو جائیں اور آئین شکن تخت پر بیٹھ جائیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ جناب میڈیا کنٹرول ہونا چاہیے. اور اگر میڈیا کے لوگ ان چیزوں کو اجاگر کرتے ہیں اور ابھی آپ بل لے کر نہیں آئے, بل پاس نہیں ہوا, تو اسلام آباد میں متی اللہ جان, ابصار عالم, حامد میر, میں دیگر نورانی صاحب, میں اسد طور, میں کتنے لوگوں کا نام لوں جو پچھلے کچھ 6-7 اس اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں بار بار پولیس دیگر اداروں کو بلا کے ہم پوچھ چکے ہیں کہ بھائی صاحب یہ بتائیں ان پر حملہ آور کون ہوا. آج تک 6 ماہ ہو گئے کسی کیس کو, کسی کو 9 سال ہو گئے, کسی کو سال ہو گیا, کسی کو 4 ماہ ہو گئے. آپ اگر کسی حادثے کی انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہو تو اس کے نتائج تو 48 گھنٹوں میں نظر آ جاتے ہیں, اور کسی کا آپ کسی نتیجے پہ پہنچنا نہیں چاہتے تو 9 سال لگ جاتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اور بغیر یہ پابندیوں کے حالت یہ ہے کہ جو بولتا ہے وہ لٹک جاتا ہے یا ٹھوک دیا جاتا ہے. تو جب آپ اس بل کو لے آئیں گے تو اس کے بعد آپ کی کیا حالت ہوگی, مسئلہ تو یہ ہے. اور اگر یہی کرنا ہے تو پھر قوم کو بتا دیا جائے کہ یہ پاکستان کن کا ہے اور کن مقاصد کے لیے بنا تھا. اور اگر آواز اٹھانا آئین قانون کے لیے وہ غداری ہے, وہ ہمسایہ ملک انڈیا کو راضی کرنا ہے, تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ جو ظلم ہوتا ہے ہوتا رہے اور خاموش رہے, وہ محب وطن ہے. ابھی کل کی بات ہے, سید علی گیلانی فوت ہوئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آپ نے 3 دنوں میں جتنی کثرت سے ان کا نام 3 دنوں میں سنا ہے, 73 سالوں میں اتنا نہیں نام سنا. اور جب اس مسئلے کا حل واجپئی آتا ہے لاہور مینار پاکستان, اور اس کشمیر کو
متنازع ایشو مانتا ہے، کہتا ہے کہ بیٹھ کے اس کا حل ہونا چاہیے، تو آپ کہتے ہو کہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں پر حملہ ہو گیا ہے اور لاہور میں کئی لوگوں کا قتل ہو جاتا ہے. اور آج جب آپ کا لگایا ہوا پرائم منسٹر خود کہتا ہے کہ میں 4 فون کرتا ہوں، مودی میرا فون نہیں سنتا، وہ غدار تھا لانے والا پرائم منسٹر انڈیا کے پرائم منسٹر کو پاکستان، حقیقت کو تسلیم کرنے والا غدار ٹھہرا، اور جس کا فون نیوکلیر پاور رکھنے والے پرائم منسٹر کا فون مودی نہیں سنتا، تو اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ اسی طرح میں یہ عرض کروں گا کہ اگر کل کی بات ہے، اچھی بات ہے جو بات کی گئی ادارے کے سربراہ کے حوالے سے کہ ہم آئین قانون کو مانتے بھی ہیں، اس کا تحفظ بھی چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آئین قانون کے مطابق پاکستان چلے. یہی ہماری جدوجہد ہے. ہم ہر اس بندے کو جو آئین قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرتا ہے، ہر اس ادارے کو جو آئین قانون کے مطابق چلے گا، ہم سلوٹ کریں گے. مگر یہ کیا طریقہ ہے کہ اگر آج کے وزراء، اور میں یہ ذمہ داری سے بات کہنے لگا ہوں، آج کے وزراء اگر ہمارے کانوں میں یہ کہیں کہ یہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو بل ہے یہ ہم نہیں لا رہے، اگر یہ کہا جائے کہ جناب ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ جناب آپ لکھتے ہو، آپ بولتے ہو، تو جناب غداری کدھر سے آتی ہے، فتویٰ کدھر سے آتا ہے، اور کنٹمپٹ میں آپ کو کون بلاتے ہیں، ان کو بھی ڈالیں، ان کا بھی، تاکہ احتساب ہو سکے، ان کی بھی کوئی پوچھ گچھ ہو سکے. یہ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اور ان کے وزراء، آج کے وزراء اور جو ریلیونٹ ہے آپ کے ساتھ، کمال ہے. آپ بات کرو تو آپ پاکستانی ٹھہرو، اور ہم غلطیوں کی نشاندہی کریں تو ہم غدار ٹھہریں. ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری لڑائی کسی ادارے سے نہیں ہے. ہماری جدوجہد جو ہے وہ آئین قانون کی بالادستی کی ہے، آزادی کی ہے. اظہار رائے کی آزادی ہمیں ملنی چاہیے. قائد اعظم کے فرمودات کا جب ذکر کرتے ہو تو قائد اعظم نے یہ کہا تھا. پھر جو اپنی پسند کی چیز ہے وہ کوٹ کرتے ہو، اور جو پوری قوم کی نمائندگی، پوری قوم کی ضرورت ہے، اس کو آپ حذف کرتے ہو. اس طرح کام نہیں چل سکتا. اور جو بات کرتے ہیں کہ بٹن دبانے سے نیا پاکستان نہیں بن سکتا، تو بھائی نیا پاکستان اگر بٹن دبانے سے نہیں بن سکتا تو بٹن دبانے سے اظہار رائے پر پابندی بھی نہیں لگ سکتی. اور اگر آپ بٹن دبانے سے پاکستان کی حکومتوں کو بناتے ہو اور بٹن دبانے سے حکومتیں توڑ دیتے ہو، مگر بٹن دبانے سے پابندیاں نہیں لگا سکتے. اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 73 سالوں میں جو تباہی ہو چکی ہے، اب مزید پاکستان بھی متحمل نہیں، پاکستانی قوم بھی متحمل نہیں ہے. تو میں گزارش آخر میں صرف اتنی کروں گا کہ دیکھیں، ایک منتخب پرائم منسٹر کا ملٹری سیکرٹری اگر اس کو جا کر یہ کہے کہ جناب پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے مسلح جتھوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور فرار کا راستہ صرف ہیلی کاپٹر ہے، تو پھر آپ کس پاکستان میں رہ رہے ہو؟ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. اور اگر یہ کوٹ کرنا جرم بن جائے تو پھر آپ کہو کہ میڈیا پر پابندیاں لگائیں، تاکہ، کیونکہ ہم سب مر مٹنے کے لیے تیار ہیں.
مگر یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جو بھی طاقت میں ہو، جو اختیار میں ہو، ہمیشہ اس کو میڈیا سے خطرہ ہوتا ہے. کیوں؟ جو بھی ہو، میں کسی کا نام نہیں لیتا، مگر جب وہی اپوزیشن میں آتا ہے تو میڈیا اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میڈیا کی آزادی ہونی چاہیے. مگر میں یہ کہوں گا، اپوزیشن میں ہو یا اقتدار میں ہو، آج کسی کا گلا گھونٹو گے، کل کوئی آپ کا گلا گھونٹنے کے لیے تیار کھڑا ہوگا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں اور ہم میڈیا کے ساتھ ہیں، اور یہ اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے اس میں بل آیا تو کسی طور پر ہم اس کو منظور نہیں ہونے دیں گے. اور دوسرا، ہم ہر حال میں جہاں آپ کھڑے ہوں گے، ارکان پارلیمنٹ اور اس میڈیا کے ممبران آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور میں توقع رکھتا ہوں پاکستان کے دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے بھی کہ وہ بھی آپ کے اس قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہوں گے آپ کے ساتھ، کیونکہ یہ آپ کی آزادی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ پوری پاکستانی قوم کا ہے. تو اسی طرح اگر کوئی قانون پڑا ہوا ہے جو پابندیاں لگانے والے ہیں، میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. 18ویں ترمیم کے خلاف اسی وجہ سے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد آپ کا پرنٹ میڈیا، آپ کی خبروں کی اشاعت، یہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا اختیار ہے. وفاق کے پاس اس پر پابندیاں لگانے کا اختیار نہیں ہے. تو میں پھر سے دہراتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ کسی طور پر یہ قبول پابندیاں نہ کریں گے، نہ لگائی جا سکتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. شکریہ. جاوید صاحب جی، آج جب فواد چودھری نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی گزشتہ روز کی تقریر کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے قومی سلامتی اور آرمی چیف خود چاہتے ہیں کہ یہ اتھارٹی لائی جائے، تو وہ تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف سرگوشیوں کی حد تک بات کر رہے ہیں کہ یہ پیچھے سے کوئی اور طاقت ہے. آج انہوں نے ٹویٹ میں خود آرمی چیف کا نام لے کے کہا ہے کہ اب یہ ناگزیر ہو چکی ہے، لہذا لانی چاہیے، اس سے ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں. دیکھیں، اگر کسی ادارے کا نام لے کر جو منسٹر صاحب کا آپ کوٹ کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے تو ہم شدید مذمت کرتے ہیں اس چیز کی. وجہ یہ ہے کرتوت آپ کے ہیں اور آپ اپنا ملبہ دوسرے اداروں پر ڈالنا چاہتے ہو، پھر کل کو کہتے ہو کہ اپوزیشن سے یا قوم جو ہے اداروں پر انگلیاں اٹھاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر 73 سالوں میں جو ڈکٹیٹر آئے، اتنا نقصان اداروں کو انہوں نے نہیں پہنچایا جتنی یہ حکومت وقت پہنچا رہی ہے اداروں کو، اور اس میں سے بھی خاص طور پر ان کے چند منسٹر اور پرائم منسٹر جو ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کی آج تک کسی نے وضاحت لی؟ جو اسمبلی فورم پر اس نے کھڑا ہو کر یہ کہا تھا کہ پاکستانیوں کو امریکن کے ہاتھوں بیچا گیا اور ہمارے اداروں نے بیچا. یہ بات کرنی چاہیے تھی. ٹویٹ آتا تھا اس سے پہلے وضاحتی بیان آیا کرتے تھے پچھلی حکومتوں میں، آج بھی آنا چاہیے تھا جو پرائم منسٹر نے سپیچ کی تھی. اور اگر اس کی بات سچی تھی تو پرائم منسٹر جیسا بھی ہے لگایا گیا ہے، مگر اسی کو کم از کم ایک کمیٹی بنانی چاہیے تھی جو انویسٹیگیٹ کرتی کہ پاکستانیوں کو کیوں بیچا گیا. تو میں جو فواد چودھری کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے ادارے کے متعلق یہ بات کیا اور ٹویٹ کیا ہے، ہم شدید مذمت کرتے ہیں اس بات کی کہ کیوں اس منسٹر نے ایسی بات کی. یہ بتائیں کہ یہ جو بل ہے مجوزہ، اس کے کوئی نکات آپ کے سامنے آئے ہیں، اس پہ بریف کریں گے کہ کیا بنیادی طور پر سزا کیا ہوگی؟ کوئی فیک نیوز ہے یا کسی ادارے کے متعلق کیا رکھا ہے؟ میں اگر میری آپ بات سن سکتے تو میں نے تو پہلے عرض کیا کہ بدقسمتی یہ دیکھیں کہ جھوٹ کی بنیاد پر حکومت بنی اور حکومت بننے کے بعد اتنی ڈٹھائی سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بریف کرنے کے لیے
ایک میٹنگ بلائی ہے اور یہ کمیٹی وہاں حاضر ہو، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مسودہ جو آپ نے بنایا ہے، تحریر بنائی ہے کوئی، ہمیں کم از کم وہ دو، اور ان کی سیکرٹری اطلاعات جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ وہ مسودہ آپ کو دے دیا جائے گا، اس کے بعد اس سے بھی انکار کر دیا جاتا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس تو کوئی ریٹرن چیز ہے ہی نہیں، ابھی تو ہم نے سوچنا شروع کیا ہے، اور چوتھی دفعہ پتہ چلتا ہے کہ وزارت قانون میں مسودہ تیار ہو رہا ہے. مطلب اس طرح یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہی تو بات ہے کہ کبھی کسی ادارے پر ڈال دیتے ہیں اور کبھی کسی دوسرے کو اس کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں. یہ حکومت نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایجنڈا پورا کرنے آئے ہیں جو پاکستانی قوم کو سول نافرمانی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. کیپٹل سٹی میں اتنی تیزی سیکیورٹی کیسے گر رہی ہے، اور اس کے پیچھے جو نیشنل ان کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں بنتی کہ انویسٹیگیشنز کی جائیں، مجرم کو پکڑا جائے؟ ہر بار یہ پروسیس مزید ڈیلے کیوں ہوتا رہتا ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ اور ڈیلے ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ایک پولیس ڈپارٹمنٹ ہی خالی نہیں، ان کا انٹیریئر جو وزارت ہے ان کے اور ایف آئی اے دیگر اداروں کو ہم نے اس کمیٹی میں بلایا، اور ان کی اس جو واقعات کا آپ ذکر کر رہی ہیں، آج تک ایک میٹنگ، جوائنٹ میٹنگ نہیں ہو سکی ان کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے. اور حکومت، یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں کہ ابھی آپ بل لے کر آئے نہیں، اور بل سے پہلے جو کچھ آپ کر رہے ہیں، اور صحافیوں کو اگر اسلام آباد جیسے شہر میں تحفظ حاصل نہیں ہے تو پھر پاکستان پورے میں آپ کیا اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. اور اگر حکومت وقت سنجیدہ ہوتی تو 4 دفعہ بلا چکے ہیں وزیر داخلہ کو اس حوالے سے کہ صحافیوں کا بتایا جائے جو زخمی ہوئے ہیں، آپ نے کوئی ملزم پکڑے، یا کم از کم آپ کو پتا چلا ہے کہ ان کے پیچھے کون یہ واردات کر رہا ہے. آنے کے لیے تیار. غیر سنجیدگی کا عالم یہ ہے ان کی کا. جاوید صاحب، یہ سر، یہ جو ایک کا ابھی تک جو مسودہ جو پوائنٹ سامنے آئے ہیں، اس میں بہت بڑا حصہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ کیٹر کرتا ہے. یہ بتائیے گا کس طرح سے جس کو لیب حالت چلاتا تھا، ڈس انفارمیشن لیب جو انہوں نے رن کر رہے تھے، اس طریقے سے جو ادارے باہر سے بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے کیا اقدامات لیے جائیں؟ اگر ہم یہ قانون نہیں بناتے تو پھر کیا ہونا چاہیے ایسی انفارمیشن کو؟ دیکھیں، اس کا سب سے بڑا اچھا حال یہ ہوتا ہے کہ آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک چھت کے نیچے بٹھائیں، آپ ان سے تجاویز لیں، اور اس کے بعد کسی نتیجے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ میں سے کون سا ایسا بندہ ہے جو فیک نیوز کو سپورٹ کرے گا، جو نیشنل انٹرسٹ کو واچ نہیں کرے گا. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اگر کوئی عقل کل بن جائے اور طاقت میں اتنا بدمست ہو جائے کہ وہ کہے کہ جو میں کہوں گا وہی قانون بن جائے، تو یہ کیسے آپ برداشت کریں گے؟ قانون، آئین، اس کو لوگ مقدس جانتے ہیں جس طرح 73 کا آئین ہے، جس پر سب کا متفقہ جب کوئی قانون آئین بنتا ہے تو اس کو لوگ، اس کو قوم مقدس جانتے ہیں. پر طاقت کے بل بوتے پر اگر کوئی قانون بنایا جائے تو اس کو بدنیتی کی بنیاد پر بنایا جانے والا قانون کہا جاتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی تحفظات ہیں، آپ فیک نیوز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، آپ انڈیا کے میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، آپ دنیا میں جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں جو میڈیا وار کر رہی ہیں پاکستان کے خلاف، تو آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک چھت تلے بٹھائیں، آپ ایک قانون بنا کے تمام اداروں کو یا تمام جو لانا چاہتے ہیں تو آپ نیچے بٹھانے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ شاکر بھائی صاحب، بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ اس قانون کو آپ کی کمیٹی کی صورت پاس
دیکھا ہے ماضی میں کہ جتنے بھی قوانین انہوں نے پاس کر رہے تھے وہ جوائنٹ سیشن بلا کے پاس کرتے رہے. ایک تو یہ بتائیں کہ روکنے کا میکنزم کو اتنا مؤثر نظر نہیں آ رہا. دوسرا جو آپ نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے, آپ کی جماعت بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے, آپ کی جماعت کے اندر بھی ہم نے سنا ہے کہ کچھ لوگ اس قانون کے حق میں. میرا خیال ہے اگر آپ نے سنا ہے تو غلط سنا ہے. مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ اناؤنس کر چکے, مسلم لیگ کے اسپوکس مین جو ہیں وہ اناؤنس کر چکے, اپوزیشن کی تمام جماعتیں جو ہیں پی ڈی ایم کا حصہ جو ہیں وہ اناؤنس کر چکی. تو میرا خیال ہے آپ کے پاس انفارمیشن غلط ہے. کون شاہد صاحب؟ لطیف صاحب, آپ کیونکہ قیامت کمیٹی کے سربراہ ہیں اور وزیر صاحب فیک قسم کی تنظیمیں جو ہیں اپنے طور پہ کریٹ کر کے RIUJ اور PFUJ کے نام پہ ان سے نہ صرف مل رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سرکاری میڈیا کو استعمال کر کے ان کی تشہیر کر رہے ہیں, اور وہ کسی طور پہ بھی صحافی بھی جانتے ہیں, اور آپ بھی کیونکہ ہمارے ساتھ آپ کا بڑا پرانا ایک رشتہ ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ اصل میں صحافیوں کی ترجمانی کون کرتا ہے. تو کیا قیامت کمیٹی اس پہ بھی کوئی ایکشن لے گی کہ سرکاری وسائل کو ان لوگوں کے لیے کیوں استعمال کیا جا رہا ہے جو فیک ہے, جو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کوئی صحافیوں میں ڈویژن دکھائی جائے, اور دوسرا ایسے یوٹیوبرز بھی ہیں جو حکومت کی اما پہ جو ہے صحافیوں کے خلاف, اینکرز کے خلاف اور PFUJ کے خلاف, RIUJ کے خلاف ایک کمپین چلائے ہوئے ہیں. تو اس کے خلاف آیا آپ کوئی اطلاعات و نشریات کو کہیں گے کہ ایک نظر ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہے؟ میں گزارش کروں کہ دیکھیں ہوتا یہ آیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بھی تقسیم کیا جاتا ہے, اس میں سے کاف لیگ بنتی ہے, اس میں سے PTI بنتی ہے. میں اگر اس فورم پہ نام لینے مگر میں یہ ضرور عرض کرتا ہوں کہ موجودہ حکومت جو ہے, میں حکومت کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں کہ ڈاکٹرز کی جو ایجیٹیشن ہے اس کو روکنے کے لیے اس کو تقسیم کرنا, وکلا کی جو تحریک ہے اس کو روکنے کے لیے اس کو تقسیم کرنا, اسی طرح سیاسی جماعتوں کو تقسیم کرنا, اور آج صحافی برادری کو نہ صرف تقسیم کرنا بلکہ کسی جگہ ایک نیا سلوگن دے دینا کہ ورکرز کا تحفظ بھی چاہیے. بھائی کون یہ آپ میں سے یا اس تحریک کا جو حصہ ہیں آپ میں ایسے کوئی شخص ایسا ہے جو کہے گا کہ ورکر کو تحفظ نہیں ملنا چاہیے؟ اور ورکر کوئی اور ہیں, اینکر کچھ اور ہیں, اور دوسرے صحافی سینئر جو ہیں وہ کچھ اور ہیں. یہ تقسیم در تقسیم کرنے کا جو ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے اسی کو سامنے رکھ کے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. مگر ہم اس ڈویژن میں آج نہیں پڑھنا چاہتے, یہ کسی اور وقت کے لیے چیزیں ہوتی ہیں جو جن کو ڈسک کیا جانا. ہمیں اپنے چھوٹے بڑے اختلافات نظریاتی میڈیا مالکان ہو, وہ اینکر ہوں, وہ سینئر کالم نویس ہوں, سب کو اس ایشو پہ اکٹھا ہونا چاہیے کہ اگر اس پابندی کو ختم کروائیں گے تو اس کے بعد اپنی لڑائی لڑ لیں گے. تھینک یو. آصف بشیر صاحب, لاسٹ کوشچن. میاں صاحب, آپ نہ صرف پاکستان کی سیاسی تاریخ کو صحیح فریم میں دیکھتے ہیں بلکہ آپ عرصے کے اس طرف کھڑے ہیں جہاں پہ آپ یقیناً باعث فخر بھی ہیں کہ سچ بات برملا کرتے ہیں. ابھی جو منسٹر صاحب نے آج جس طرح کوٹ کیا ادارے کو, رائٹلی آپ کہہ رہے ہیں کہ جب حکومت ایک بل انیشیٹ کرتی ہے اس کا اونس ڈال سکتی ہے, تو کیا وزارت اطلاعات, جس طرح ابھی آپ نے اس بات کی مذمت بھی کی, تو کیا وزارت اطلاعات جو ہے وہ اس حوالے سے متعلقہ ادارے سے بھی کوئی رائے لینے کا کے حوالے سے ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو الزام منسٹر صاحب ان پہ لگا رہے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت ہے اس کے اندر؟ دیکھیں, بڑا اچھا آصف بشیر صاحب آپ نے سوال اٹھایا. میں گزارش کر دوں کہ پہلے تو جس ادارے پر انہوں نے الزام لگایا ہے ان کو نوٹس لینا چاہیے.
اور اگر یہ نوٹس ادارے نے نہ لیا، کیونکہ ادارہ ہمارا ہے، اس ریاست کا ادارہ، یہ کمیٹی ضرور نوٹس لے گی. وزیر اطلاعات کو کمیٹی میں یہ جواب دینے ادارے پر الزام لگایا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.